بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلبہ، میں آپ تمام کا آج کی اس ویڈیو میں استقبال کرتا ہوں۔ جماعت ہفتم مضمون سائنس سبق نمبر 4 جانداروں میں تغذیہ۔ پیارے طلبہ، اب ہم نباتات میں حمل و نقل کے بارے میں سمجھیں گے۔ ٹرانسپورٹیشن ان پلانٹس۔ کدو کی بیل کا 2-3 پتوں کے ساتھ ایک ٹکڑا لے کر تنے کا نچلا حصہ پانی میں رکھ کر کاٹیے۔ ایک بیکر میں تھوڑا سا پانی لے کر اس میں روشنائی کے یعنی سیاہی کے 7-8 قطرے ڈالیے۔ اس میں بیل کھڑی رکھیے۔ اس میں ہونے والی تبدیلی کا مشاہدہ کیجیے۔ نباتات میں حمل و نقل کے لیے 2 نالیاں ہوتی ہے، ایک خشبہ نالی اور دوسری لہا نالی۔ خشبہ زائلم، لہا فلوئم۔ خشبہ نالی کے ذریعے جڑ سے پانی اور نمکیات نباتات کے اوپر کے تمام حصوں تک پہنچائے جاتے ہیں، جبکہ شعاعی ترکیب کے ذریعے پتوں میں تیار ہونے والی غذا، شکر اور دوسرے غذائی اجزاء لہا نالی کے ذریعے نباتات کے استعمال اور ذخیرے کے لیے ان کے مختلف حصوں تک لے جائی جاتی ہے۔ اگرچہ نباتات میں نقل و حمل کا انتظام ہے، لیکن ان میں علیحدہ یعنی الگ سے ہضمی نظام اور اخراجی نظام موجود نہیں ہے۔ یہاں 2 سوال کیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1، کیمیائی ترکیب کسے کہتے ہیں؟ کون سی نباتات اس عمل کے ذریعے غذا تیار کرتی ہے؟ جواب: کیمیائی ترکیب کا طریقہ نامیاتی مرکبات میں استعمال ہوتا ہے۔ خود کفیل نباتات اس عمل کے ذریعے غذا تیار کرتی ہیں۔ سوال نمبر 2، نباتات کون کون سے مادے خارج کرتی ہیں؟ جواب: نباتات مختلف مادے آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی کے قطرے خارج کرتی ہے۔ پیارے طلبہ، اسے غور سے سنیے اور اسے سمجھیے۔ شعاعی ترکیب کے عمل کے ذریعے نباتات کاربوہائیڈریٹ تیار کرتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنتے ہیں۔ پروٹین کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن اور نائٹروجن سے بنتے ہیں۔ پروٹین تیار کرنے کے لیے نباتات نائٹروجن کہاں سے حاصل کرتی ہے، اسے ہم سمجھیں گے۔ نائٹروجن ہوا میں گیس کی حالت میں موجود ہوتی ہے، لیکن نباتات نائٹروجن کو گیسی حالت میں جذب نہیں کر سکتی۔ اس عمل کے لیے نائٹروجن کا تعین ہونا یعنی نائٹروجن کا نائٹروجنی مرکبات میں تبدیل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ خوردبینی جاندار نائٹروجن کا تعین کرتے ہیں۔ نائٹروجن کا تعین 2 طریقوں سے ہوتا ہے، حیاتی اور فضائی۔ نائٹروجن کا حیاتی تعین: اس طریقے میں 2 قسم کے خوردبینی جاندار نائٹروجن کا تعین کرتے ہیں۔ رائزوبیم نامی خوردبینی جاندار 2 دالہ نباتات کی جڑوں پر موجود گاٹھوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ خوردبینی جاندار ہوا میں موجود نائٹروجن جذب کر کے اسے نائٹروجنی مرکبات میں تبدیل کرتے ہیں۔ مٹی میں پائے جانے والے ایزیٹوبیکٹر
नामी खुर्दबीनी जानदार भी हवा के नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी मरकबात में तब्दील करते हैं। क्या आप जानते हैं? इसे गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। नाइट्रोजन का फ़िज़ाई तयन। बारिश के मौसम में जब बिजली चमकती है तो हवा की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ताअम्मुल होकर नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होता है। इसकी दोबारा तख्सीद होकर नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनता है। ये नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बारिश के पानी में हल होकर नाइट्रिक एसिड में तब्दील होता है, जो बारिश के पानी के साथ ज़मीन पर आता है। ये एसिड ज़मीन में मौजूद मुख्तलिफ़ मादनियात के साथ ताअम्मुल करके नमकियात में तब्दील हो जाता है। नबातात अपनी नशोनुमा के लिए इस नाइट्रोजन के नमकियात का इस्तेमाल करती है। हमबाश तग़ज़िया सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। जब दो या दो से ज़्यादा जानदारों के करीबी ताल्लुक़ से नशोनुमा, तहफ़्फ़ुज़ और सहारे में मदद मिलती है तो इस किस्म के तग़ज़िये को हमबाश तग़ज़िया कहते हैं। कुछ दरख्तों की जड़ों के करीब फफूंद नशोनुमा पाती है। दरख्त फफूंद को तग़ज़ियाती मादे फराहम करती है। इसके बदले में फफूंद दरख्त की जड़ों को नमक और पानी फराहम करती है। इसी तरह जब काई और फफूंद एक साथ रहते हैं तो उस वक्त फफूंद काई को आसरा, पानी और नमकियात फराहम करती है। इसके बदले में काई फफूंद को ग़िज़ा पहुंचाती है। इस तरीक़े से तैयार होने वाली हमबाश नबातात पत्थर फूल है। प्यारे तलबा, मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। अगला टॉपिक कल लेंगे। अल्लाह हाफिज़।